ایک غلطی اللہ تو معاف کر دیتا ہے مگر انسان وہ غلطی معاف نہیں کرتا۔ تو آج میں بات کروں گی ریما کے بارے میں، مشہور پاکستانی ایکٹریس ریما کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو میرے ساتھ بنے رہیں، شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم۔ جی جناب، پچھلے دنوں جنگل میں آگ کی طرح ایک بات پھیلی، اور وہ بات یہ ہے کہ ریما کے بارے میں ایک پاکستانی رائٹر جو بہت ہی پرانے لکھنے والے ہیں، رائٹر ہے، انہوں نے ریما کے بارے میں کہا ہے کہ ریما ہیرا منڈی کی پیدائش ہے۔ ہیرا منڈی مطلب ریڈ لائٹ۔ تو یہ جو رائٹر ہے، انہوں نے جس ڈٹائی کے ساتھ یہ بات کی ہے، یہ تو الگ بحث ہے، مگر میں صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ریما ہیرا منڈی کی پیدائش ہے یا نہیں ہے، یا اس کا ماضی کیا رہا ہے، یہ اللہ اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے کہ وہ ہیرا منڈی کی ہے یا نہیں ہے، مگر اگر ایک عورت اچھی زندگی گزار رہی ہے، شریفانہ زندگی گزار رہی ہے، ایک اچھے مہذب انسان کے ساتھ، امریکہ میں ان کے ہسبینڈ سرجن ہے، برین سرجن ہے، ان کے ساتھ زندگی اگر گزار رہی ہے، بچے ماشاءاللہ 2 ہو چکے ہیں، تو کیا ضرورت ہے یہ ناصر بٹ کو کسی پہ اس طرح کیچڑ اچھالنے کا؟ جو ماضی تھا وہ گزر گیا، اب اللہ نے اسے عزت دی ہے، نئے راستے پہ ڈالا ہے۔ اب ماشاءاللہ سے ریما نے عمرہ، حج سب کچھ کیا ہے، اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ امریکہ میں خوشی خوشی رہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کی بھی بہت جانی پہچانی ایکٹریس ہے، لوگ جانتے ہیں، ریما کا ایک نام ہے، ریما کا ایک شہرت، جب اس نے بلندی پہلی فلم کی تھی، اس میں اس کو اتنی شہرت ملی، عزت ملی۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ناصر ادیب کو یہ بات کہنی چاہیے تھی۔ بہت ہی بری لگی مجھے، کیونکہ انہوں نے پوڈ کاسٹ میں جس کو انٹرویو دے رہے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ جب میں فلم کے لیے لڑکی دیکھنے گیا تھا ہیرا منڈی، تو وہاں پہ مجھے 2 لڑکیاں دکھائی گئی، جس میں ایک ریما تھی اور اس کے ساتھ ایک کسی اور کا نام لیا ہے۔ تو ان دونوں میں سے مجھے ریما پسند نہیں آئی، کیونکہ مجھے ریما کی آنکھوں میں وہ چمک نظر نہیں آئی جو ایکٹر کی ہوتی ہے، تو میں نے ریما کو ریجیکٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو میں یہی بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ پرانے گھرے کھودنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے، کسی کا ماضی اگر ڈاک رہا ہے تو اس کا مستقبل تو اچھا ہے نا، اس پہ آپ کیوں اس کی مستقبل پہ آپ جو ہے نا یہ آنچ ڈال رہے ہیں؟ یقین جانیں، جب سے انہوں نے یہ بات کی ہے، پوری سوشل میڈیا کی زینت بن گئی ہے۔ جن کو پتہ نہیں تھا ان کو بھی پتہ چل چکا۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ اللہ تو کہتے ہیں نا کہ پردہ رکھو کسی کے عیب میں، کسی کو برا مت بولو، ان کے عیب میں پردہ ڈالو، مگر یہ انسان اور انسان کی فطرت یہ کبھی نہیں سدھرے گی، یہ جینے نہیں دے گی کسی کو بھی، چاہے وہ برائی سے اچھائی میں آ جائے یا کچھ بھی ہو۔ تو میرا ایک ہی وہ تھا کہ انہوں نے ناصر بٹ جو رائٹر ہے پرانی فلموں کی، ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو یہ بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، ایک مہذب فیملی کی بہو ہے، اچھا، اور وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑے ہی ڈیسنٹ طریقے سے آتی ہیں، رمضان ٹرانسمیشن میں بھی وہ پاکستان آتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب کوئی فلاحی کام ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنی ہوتی ہے، تو ریما ضرور آتی ہے امریکہ سے۔ تو اس طریقے سے کسی کو بدنام کر کے اس پہ تہمت لگانا اچھی بات نہیں ہے۔ تو میرا یہی خیال ہے کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، اس بات کو لے کے آپ ان کی فیوچر کو خراب نہ کریں۔ تو چلے جی، میرا آج کا یہ ٹاپک تھا، کیونکہ مجھے اپنا ریویو دینا تھا اور مجھے بہت برا لگا، کیونکہ ریما کو میں بھی بہت پسند کرتی ہوں ایز اے ایکٹریس، اور ریما نے جس طریقے سے شو بزنس کو اپنا لے کے چلی ہے، جس میں ان کا
ان کا بڑا اچھا رول رہا ہے. وہ پاکستان انڈیا کے شوز میں بھی گئی ہیں، بڑا پاکستان کو لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. تو میرے خیال میں ریما کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا. تو چلیے جناب، مجھے اجازت دیجیے، پھر آؤں گی کسی اور ولاگ میں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.